بندہ مخلص ہو جائے تو لوگ بیوقوف بنانے لگ جاتے ہیں۔ میں تم سے ایک دن کم جینا چاہتا ہوں تاکہ مجھے تمہارے بغیر نہ جینا پڑے، یعنی بلوچستان کے پہاڑوں کی راہ ہمارے لیے بند نہ ہو، ہمارے لیے کھلے رہے ہمیشہ۔ یہی کچھ پہاڑ ہے جو جینا آسان کر دیتا ہے۔ تو پکنک کے تیسرے دن کچھ آرام فرمانے کے بعد ناشتے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ ہم دوست یہاں سے ناشتہ بناتے ہیں اور ان خوبصورت پہاڑوں اور درختوں اور جنگلات کے بیچ ناشتہ کرتے ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد باریک کچھ شاور لینے کا آ جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی آتے ہیں پہاڑوں کے بیچ جہاں پہ خوبصورت پانی بہتا ہے اور یہاں سے فریش ہو جاتے ہیں۔ اس ٹھنڈے پانی کا پھر اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ دوپہر کا بھی وقت گزر جاتا ہے اور ہم دوست بھی نکل جاتے ہیں کچھ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے، کیونکہ پوری رات چاندنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بون فائر تو لازمی ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم لوگ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے اس جنگل کی طرف آ چکے ہیں۔ زمین پہ پڑی لکڑیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد وقت فٹ بال کا ہوا جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی گراؤنڈ کی طرف آتے ہیں اور یہاں سے خوبصورت پہاڑوں کے بیچ جو خوبصورت گراؤنڈ ہے اسی میں فٹ بال کھیلتے ہیں۔ قدرت کے ایسے نظاروں کو دیکھ کے جب روح کو سکون ملتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں کہیں دوسرے دنیا میں آ چکا ہوں۔ اسی خوبصورت نظاروں کو کیپچر کرنے کے ساتھ ساتھ جب میٹھا ہو جائے تو بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم لوگ بھی کھیر بناتے ہیں۔ کھیر کے بعد ایک دوست نے کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ وہ کارنامہ یہ ہے کہ دم پخ بنانے میں اس نے ایسے ہی کردار ادا کی، ہمیں داد دینے پہ مجبور کر دیا۔ پھر کام چاول سے چلانا پڑا اور بون فائر کے مزے لینے کے بعد وقت نیند کو ہوا جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی آتے ہیں کیپ میں نیند کے بہانے سر یہاں پہ اتنا گپ شپ ہوتا ہے، ایسے مومنٹس کریٹ ہو جاتے ہیں جس کے ہم خواب دیکھتے تھے مگر یہاں پہ حقیقت میں دیکھنے کو ملے۔ اور اسی کے ساتھ ایک خوبصورت رات بتانے کے بعد صبح ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی بیگ پیکنگ کرتے ہیں اور گھر کی طرف نکلتے ہیں۔ 2 رات بتانے کے بعد راستے میں بھی ہم لوگوں کو پکنک کرنا ہوتا ہے، اس لیے صبح وقت ہی نکل جاتے ہیں کیونکہ راستے میں بہت سارے مزے اور بھی لٹنے ہوتے ہیں۔ جب آپ زیارت چلے جائیں اور 0 پوائنٹ پہ تصویریں اور ویڈیوز نہ بنائیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگوں نے بھی 0 پوائنٹ پہ کچھ یادگاری ویڈیوز بنائے اور نکلے آگے کی طرف۔ سفر کرنے کے بعد ہم لوگوں نے منڈا ڈیم کے راستے میں ہی دسترخوان بچھایا۔ طاولہ بھائی نے بہت محنت سے روش بنایا تھا، روش کے ساتھ جب لسی ہو جائے پھر تو کھانے کا مزہ تو بالا ہو ہی جاتا ہے۔ پھر خوبصورت سفر کرنے کے بعد ہم لوگ بسرا اڑگی پہنچ جاتے ہیں اور یہاں بھی چائے کے بہانے سے بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ ایک اور خوبصورت گیدرنگ ہو جاتی ہے اور پکنک ہو جاتا ہے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے اگلے پکنک کے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔